مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خود مسبب الاسباب ہے اور اس عالم کو اس نے عالم اسباب بنایا ہے۔ تو اب اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی تاثیر ظاہر ہوگی، خواہ خیر کی ہو یا شر کی ہو، وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے اور واسطے سے ظاہر ہوگی، اور ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنی تاثیر پہنچانے کے لیے ان اسباب کا محتاج ہو، کیونکہ جس طرح اللہ اس عالم اسباب کا خالق ہے اسی طرح ان اسباب کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پانی ہم پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری پیاس بجھتی ہے، تو پیاس بجھانے کی تاثیر جو خیر کی تاثیر ہے یہ اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تاثیر کا سبب کس کو بنایا ہے؟ پانی کو۔ بھوک مٹاتا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے کو، اناج کو، روٹی کو اپنی اس تاثیر کا سبب بنایا ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی، ضرر پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن جب مسبب الاسباب کا حکم ہوا، یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا حکم فرمانا تھا، اس سبب نے اپنی تاثیر کو چھوڑ دیا، اور آگ جس کا کام جلانا ہے وہ گل و گلزار بن گئی۔ اسی طرح پانی سے پیاس بجھتی ہے، اور پانی نہ ہو تو بندہ پیاس سے بےتاب ہو جاتا ہے، لیکن آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں کہ عام شخص ایک دن بھی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی حالت غیر ہو جائے گی، لیکن وہ نفوس قدسیت 3 دن بغیر پانی کے رہے، لیکن پیاس نے ان کا کچھ نہ بگاڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، پانی پہنچنے کا جو سبب ہے اس عالم میں، ظاہری سبب، وہ یا تو بادل اور بارش ہے، یا زمین ہے، چشمہ ہے، سمندر ہے، دریا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کے جسم سے پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب امر ہوا تو ان اسباب کو معطل کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اگر چاہوں تو بغیر اسباب کے اپنی تاثیر پہنچا دوں، اگر چاہوں تو ان اسباب کو بے تاثیر کر دوں، اور چاہوں تو کسی دوسرے سبب میں اپنی تاثیر کو ظاہر کروں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیاس بجھانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے سبب کس کو بنایا؟ پانی کو۔ اس میں کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی، پانی کی طرف نسبت کی ہم نے۔ بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب کیا بنایا؟ کھانے کو۔ تو یہی سمجھے کہ مدد اللہ کرتا ہے، امداد اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سبب بناتا ہے۔ جس طرح پانی کو سبب بنایا اپنے پیاس بجھانے کی تاثیر کا، کھانے کو سبب بنایا بھوک مٹانے کی تاثیر کا، تو مدد اللہ کرتا ہے، لیکن سبب کبھی مصطفیٰ ہوتے ہیں، کبھی ابو بکر ہوتے ہیں، کبھی عمر ہوتے ہیں، کبھی عثمان ہوتے ہیں، کبھی مولا علی ہوتے ہیں، کبھی امام اعظم ہوتے ہیں، کبھی غوث اعظم ہوتے ہیں، کبھی خواجہ ہوتے ہیں، اور کبھی داتا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔